چلے مان لیتے ہیں حکومت نااہل ہے، اپوزیشن کے پاس مسائل کا حل ہے، صلاحیت ہے، مسئلہ تو پھر متبادل کا ہے نا؟ دیکھیے ایک سچویشن ملک میں پیدا ہوئی ہے پرائس کی وجہ سے، جس کو اپوزیشن اب کیش کرنا چاہتی ہے۔ کیش سے ہماری مراد یہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں، نعرہ تو ان کا یہی ہے کہ حکومت استعفیٰ دے دے اور حکومت چلی جائے، کیونکہ یہی باتیں کہی ہیں نا۔ اگر آپ کامنٹس کو پچھلے چند دن دیکھیں، دیکھیے انہوں نے ایک اٹیمپٹ کی تھی 2020 میں دسمبر تک حکومت کو کسی طرح گرانے کی نہیں، کم از کم بھگانے کی تو کوشش کی تھی، وہ ناکام ہو گئی۔ اب ایک نئی اپورچونٹی ملی ہے، حالات ایسے ہیں، لیکن اس میں بھی مسائل ہیں اپوزیشن کے۔ ایک تو یہ کہ ساری اپوزیشن اکٹھی نہیں ہوگی، پی ڈی ایم والے اکٹھے ہوں گے نا۔ اگر یہ موومنٹ سرگرم زیادہ ہو بھی گئی تب آپ دیکھیں گے کہ ودن پی ڈی ایم آپ کو مسائل نظر آئیں گے۔ اور دو وجوہات ہیں، دیکھیے اس وقت ہم نے پچھلی دفعہ بھی دیکھا ہے اور اس وقت بھی ہم جلسوں میں دیکھتے ہیں کہ ایکٹیوسٹ آتا ہے جو کمیٹڈ ورکر ہے، لیکن عام پبلک نہیں آ رہی۔ اس کی دیکھیے بنیادی طور پر دو بڑی وجوہات ہیں جس کی وجہ سے میرے نزدیک جو ہے پبلک کیوں ان کے ساتھ نہیں آتی۔ نمبر ون کہ اپوزیشن کے پاس کوئی سلوشن نہیں ہے جس کی وجہ سے لوگ اٹریکٹ ہوں۔ صرف رونا دھونا ہی ہے نا، یا گورنمنٹ کو کہتے ہیں تم استعفیٰ دے دو یا چلے جائیں، سب سے بڑی خدمت یہی ہوگی کہ عمران خان استعفیٰ دے دے، یہ مطلب سٹیٹمنٹ آتی ہے نا، آپ کو ٹی وی پہ دیکھیں۔ تو ایک تو یہ ہے کہ چونکہ ان کے پاس کوئی فارمولہ نہیں ہے، کوئی ایسا فریم ورک نہیں ہے جس سے لوگوں کو یہ امید ہو کہ معاملات بہتر ہو جائیں گے، کوئی فریم ورک نہیں ہے۔ ورنہ ہم نے دیکھا ہے کہ آج تک قیمتیں ہم نے کبھی کم ہوتی نہیں دیکھی، تو یہ کوئی ایسا فارمولہ نہیں ہے۔ ایک تو فیکٹر یہ ہے کہ لوگوں کو امید نہیں دلوا سکتے۔ یعنی عوام کے پاس بھی متبادل نہیں ہے، عوام کے پاس نہیں، عوام کے متبادل کی بات نہیں میں کر رہا، میں کہہ رہا ہوں کہ عوام کو یہ آفر نہیں کر سکے ہیں کوئی ایسا فریم ورک جس سے عوام کو یہ امید ہو کہ اگر اپوزیشن پاور میں آتی ہے ان کی زندگی بہتر ہو جائے گی۔ ان کا ماضی کا تجربہ یہ ہے کہ اپوزیشن جب پاور میں آتی ہے حالات بہتر نہیں ہوتے۔ پی 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 سے پی ایم ایل این آئے، پی ایم ایل این سے پی ٹی آئی، لوگوں کو تو پھینٹی لگتی رہی ہے نا اقتصادی میدان کے اندر۔ اچھا، ایک فیکٹر یہ ہے۔ دوسرا فیکٹر جو لیڈرشپ ہے، خاص کر پی ایم ایل این کی یا ان پارٹیوں کی، لیڈرشپ کا جو لائف سٹائل ہے، لیڈرشپ کی جو ڈسپوزیشن ہے، لیڈرشپ کے جو طور طریقے ہیں، وہ عام آدمی سے بہت مختلف ہیں۔ عام آدمی کی زندگی اور لیڈرشپ کی زندگی میں اتنا بڑا فرق ہے۔ آپ یہ دیکھیں نا، جہاں میٹنگیں ہو رہی ہیں نا ان کی، تو ذرا باہر جو گاڑیاں کھڑی ہوتی ہیں نا، ذرا جا کے ان کو نوٹ کریں، اتنی لمبی لمبی گاڑیاں جن کو صرف ڈانگوں سے ناپا جا سکتا ہے، گزوں سے نہیں ناپا جا سکتا۔ اور پھر یہ ہے کہ جو عام آدمی کی اور لیڈرشپ میں اگر فرق نہیں ہے تو وہ ہمیں کچھ مذہبی جماعتوں میں نظر آتا ہے، جس کا ایک ثبوت ہم دیکھ چکے ہیں۔ لہذا کس حد تک لیڈر آئیڈینٹیفائی ہوتا ہے اس کاز سے۔ اس وقت لیڈر اگر پبلک کا رونا رو رہا ہے، وہ اس لیے نہیں کہ پبلک کو ریلیف دلوانا ہے، وہ اس لیے کہ اس نے اپنے حزب مخالف کو رگڑ لگانا ہے۔ تو اس وقت جلسے ہو جائیں گے، ایکٹیولی جلسے ہوں گے، پھر اس کے بعد جب سارے جلسے ہو لیں گے دسمبر کے اینڈ پہ جا کے، پھر پی ڈی ایم دیکھے گی کہ کیا ممکن ہوگا۔ دوسرا یہ ہے کہ پی 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 میرا نہیں خیال کہ وہ ان کے ساتھ آنا پسند کرے گی، وہ اپنی ایک اٹونومس حیثیت کو قائم رکھے گی، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ الٹیمیٹلی جب بھی الیکشن آئے گا تو پی 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 کا مقابلہ پی ایم ایل این سے بھی ہونا ہے، اور اس کی وجہ سے وہ یہ نہیں چاہیں گے کہ پی ایم ایل این اور مولانا کی قیادت کے اندر وہ اس کے ساتھ نتی ہوں، جبکہ پی 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 کی ایک اپنی اٹونومس حیثیت، کم از کم سندھ میں تو وہ ایک مضبوط پارٹی کی حیثیت سے موجود ہے، لہذا وہ نتی نہیں ہوں گے، وہ اٹونومسلی چلیں گے، وہ مخالفت کریں گے۔ لیکن یہ ہے کہ اگر تو پریزنٹ رجحانات قائم رہے، گورنمنٹ کے لیے مشکلات ہوں گی، گورنمنٹ سکون سے زندگی نہیں گزار سکے گی، لیکن فی الحال اس سٹیج پہ یہ کہنا کہ حکومت خطرے میں ہے، گرنے کے خطرے میں ہے، وہ ہمیں نظر نہیں آتا۔ کانسٹیٹیوشنل اینڈ ایکسٹرا کانسٹیٹیوشنل جو فیکٹرز ہیں وہ ان کے لیے پریشان کن تو ضرور ہیں، لیکن ایسے نہیں ہیں کہ حکومت ان قریب گرے گی۔ ٹھیک ہے، تو خاور آپ کو کیا لگتا ہے کہ اپوزیشن کی احتجاجی تحریک سے حکومت کو کوئی فرق پڑے گا، مشکلات بڑھیں گی حکومت کی؟ اور ون پیج کس حد تک مضبوط ہے؟ دیکھیں جی میں آپ کے تمام سوالوں کے جواب دینے کے لیے میں کوشش کروں گا، اور تیاری بھی کی ہوئی ہے تھوڑی بہت۔
سب سے اہم سوال مریم یہ ہے کہ جو پی ڈی ایم کا انٹینا ہے یا ریڈار ہے اس نے وہ کون سے سگنلز پکڑے ہیں جس کی وجہ سے ان کی سکرین کے اوپر کوئی چیز ظاہر ہو گئی ہے، ان کے اندر یکدم کو حرکت آ گئی ہے اور انہوں نے کہا ہے آج اچانک سے ہمیں ایک مل بیٹھ کے بات کرنی چاہیے، اور چونکہ مختلف شہروں کے اندر موجود تھے تو انہوں نے کہا جی ورچوئل سیشن کرنا چاہیے، ملک کے اندر بڑے ہنگامی حالات ہیں اور ہمیں مل بیٹھ کے کوئی لائحہ عمل تیار کرنا چاہیے۔ سگنل نمبر 1 جو کہ شہر اقتدار کے اندر جس کے اوپر بات ہو رہی ہے اور جس کی طرف دبے الفاظ میں سلمان غنی صاحب بات کرتے ہیں، کھلکھلا کے بات نہیں کرتے، کہ کیا 1 پیج کے اندر جو دراڑوں کی خبر تھی یا اس کے اندر کوئی فرق کی خبر تھی، اس کے اندر کوئی سچائی ہے؟ جس سگنل کو پکڑ گئے پی ڈی ایم کا خیال ہے کہ ہم اس دراڑ کا فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ اختلاف جو پیدا ہو گیا ہے سول اور ملٹری لیڈرشپ کے درمیان، اس کو ہم ایکسپلائٹ کریں اور پھر ہم اس حکومت کو نقصان پہنچائیں۔ میری جو تھوڑی بہت خبر ہے وہ ہم نے پہلے بھی خبر دی تھی، آپ کو یاد ہوگا جب نوٹیفیکیشن کا ایشو بنا تھا، یاس صاحب نے بھی اس کے اوپر بات کی تھی، وہ ایشو ریزالو ہو چکا ہوا ہے اور ساری چیزیں بیک ٹو اسکوئر 1 ہیں۔ کم از کم ہمارے پاس ایسی کوئی خبر نہیں ہے کہ 1 پیج کے اندر کوئی دراڑ پیدا ہو گئی ہے، وہ معاملات سارے کے سارے طے شدہ ہیں۔ اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ جی اس کی وجہ سے کوئی ان کو فائدہ پہنچے گا، جس طرح کہا بھی گیا کہ جی اگر اس دفعہ لانگ مارچ ہوگا، ویسے مجھے اس کی سمجھ نہیں آئی، اس دفعہ اگر لانگ مارچ ہوگا تو پیچھے کوئی ہاتھ ہوگا، تو کیا یہ ہاتھ کا انتظار کر رہے ہیں؟ اب کیا ان کو سلمان غنی صاحب کے تجزیے کے مطابق تو ہاتھ ان کو مل جانا چاہیے کیونکہ دراڑ پیدا ہو گئی ہے، لیکن ہماری خبر کے مطابق وہ دراڑ یہاں پہ موجود نہیں ہے۔ سگنل نمبر 2، کیا ہماری پی ڈی ایم کی جو قیادت ہے وہ سنجیدگی سے اس بات پہ غور کر رہے ہیں کہ ملک کے اندر بہت زیادہ مہنگائی ہے اور ان کو پسی ہوئی عوام کی آواز بننی چاہیے، جس طرح سلمان غنی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہمیشہ اپوزیشن کو یہ کردار ادا کرنا چاہیے۔ دیکھیں مہنگائی ہے، بالکل ہے ملک کے اندر، پرائم منسٹر خود مانتا ہے، حکومت مانتی ہے، وہ اور ان کے جو تمام اس وقت فیصلہ سازی کے اندر جو لوگ ہیں وہ ان کو پریشانی ہے کہ مہنگائی کی وجہ سے، اور یہ کسی بھی ملک میں اگر مہنگائی ہو تو حکومت کے اوپر اثر آتا ہے، حکومت کی اپروول ریٹنگ گرتی ہے، حکومت کے اوپر تنقید بڑھتی ہے، تو وہ ہو رہی ہے۔ کیا یہ مہنگائی اتنی زیادہ ہے؟ دیکھیں مہنگائی زیادہ ہونا ایک بات ہے، لیکن ملک کے اندر جو بالکل جو ہے معیشت کا پہیہ جام ہونا دوسری بات ہے۔ آج بھی اگر دیکھیں تو ملک کے اندر مختلف کاروبار زندگی چل رہے ہیں، اگر کوئی بندہ کام کرنا چاہتا ہے، محنت مزدوری کرنا چاہتا ہے تو اس کو محنت مزدوری مل رہی ہے، لہٰذا وہ والے حالات نہیں ہے کہ لوگوں کو کام بھی نہیں مل رہا اور مہنگائی ہو گئی ہے لہٰذا کچھ کرنے کو نہیں ہے تو سڑکوں پہ آ جائیں، شہر چوک کر دیں، وہ حالات و واقعات اس طرح کے نہیں ہیں، اور حکومت جس طرح ایک پیکج بھی لے کے آ رہی ہے، اب دیکھتے ہیں اس کا کتنا اثر ہوتا ہے۔ تو سگنل نمبر جو 2 ہے میں نہیں سمجھتا کہ وہ اس کے اندر کوئی حقیقت ہے۔ تیسری بات، کیا یہ اپوزیشن والے یہ چاہ رہے ہیں کہ ملک کے اندر حقیقی معنوں کے اندر جمہوریت ہونی چاہیے اور جمہوریت کی بالادستی کے لیے، سیاست کو مستحکم کرنے کے لیے، سول سپریمیسی کے لیے ہمیں کوئی جو ہے بات کرنی ہے یا کام کرنا ہے؟ تو میرے خیال میں سلمان غنی صاحب نے جو بات کی ہے وہ تو بالکل اس کے الٹ ہے کہ وہ کسی چیز کا اشارہ کر کے یہ سارا کچھ کریں گے، تو پھر میرے خیال ان کو بالکل کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بالکل صحیح ہے، اس وقت حکومت جو ہے وہ کمزور وکٹ پہ ہے، مہنگائی کی وجہ سے حکومت کے اوپر تنقید بڑھی ہوئی ہے، ساری دنیا کے اندر جو اپوزیشن جماعتیں ہیں وہ حکومت کے خلاف جو ہے جب اس طرح کا ماحول بنتا ہے جلسے جلوس کرتے ہیں، اور میرے نزدیک جو میرے پاس جو خبر بھی ہے لاہور سے وہ یہی ہے، اور جس کے بات بھی ہوئی، نون لیگ کے اندر جو تھوڑی بہت سنجیدہ سیاست کرنے والے لوگ ہیں وہ ان کا یہی خیال ہے کہ جلسے جلوس کرنا چاہیے، حکومت کے بارے میں بات کرنی چاہیے، ایکسپوز کرنا چاہیے حکومت کی بری پالیسیز کو، لیکن یہ ہے کہ فی الوقت کوئی ایسا کام نہیں کرنا جس کی وجہ سے ملک کے اندر جو موجودہ نظام ہے اس کو کوئی نقصان پہنچے۔ ایک بات ذہن میں رکھیے گا، اختلاف آپ کر سکتی ہیں، سلمان صاحب بھی کر سکتے ہیں، باقی